الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة هود: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ترجمہ: اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو لوگ ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. پچھلی آیتوں میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحتیں کیں اور ان کے اوپر حجت مکمل فرما لی، لیکن ان کی قوم کی اکثریت جو ہے وہ ان پر ایمان نہ لائی اور ان کو جھٹلاتی رہی. لہذا جب ان کا وقت جو ہے اور ان کی مہلت ختم ہو گئی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عذاب آیا. قوم شعیب کا کڑک یعنی فرشتے کی چیخ سے ہلاک ہونا اس آیت میں مذکور ہے، اور ہم سورہ اعراف میں رجفہ کا لفظ یعنی زلزلہ وہ بھی پڑھ چکے ہیں، اور سورہ شعراء میں عذاب یوم الظلہ یعنی کہ عذاب کے بادل سائبان کی طرح ان پر محیط ہو گئے. یہ تمام چیزیں اس قوم پر عذاب کے بارے میں قرآن میں آئی ہیں. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ تینوں قسم کے عذاب اس قوم کے حق میں جمع کر دیے گئے تھے، پھر ہر صورت میں وہاں کے سیاق کے مناسب عذاب کا ذکر کیا گیا ہے. اعراف میں تھا کہ ان لوگوں نے شعیب سے کہا تھا کہ ہم تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے. وہاں بتلا دیا گیا کہ جس زمین سے نکالنا چاہتے تھے اسی کے زلزلے سے ہلاک ہوئے. یہاں ان کے سخت گستاخانہ مقالات کا ذکر تھا، اس لیے بالمقابل آسمانی صیحہ یعنی کڑک کا ذکر فرمایا. گویا عذاب الہی کی ایک کڑک میں ان سب کی آوازیں گم ہو کر رہ گئیں. سورہ شعراء میں ان کا یہ قول نقل تھا کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دے. اس کے مقابلے میں یہ آیا کہ عذاب کے بادل سائبان کی طرح ان پر محیط ہو گئے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.